بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام کی شہزادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنت عمران حضرت مریم علیہ السلام، جن کا ذکر ہم سابقہ ویڈیو میں کر چکے ہیں، آج ہم مزید ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام اسلام کی وہ شہزادی ہیں جن کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور یہ بھی ایک کھلا معجزہ تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم علیہ السلام کے حاملہ ہونے کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار تھا، جو مسجد بیت المقدس کا خادم اور انتہائی عابد و زاہد شخص تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام تو حاملہ ہیں تو اسے نہایت حیرت ہوئی۔ وہ جب بھی بی بی مریم پر تہمت لگانے کا ارادہ کرتا تو ان کی عبادت و تقوی اور ہر وقت کا حاضر رہنا، کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا، اور جب حمل کا خیال کرتا تو انہیں برا سمجھتا۔ بلاخر ایک دن اس نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں، مگر اب صبر نہیں ہوتا۔ آپ اجازت دیں گی تو میں کہہ دوں گا، اس طرح میرے دل کی پریشانی دفع ہو جائے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھی بات ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا کہ اے مریم، مجھے بتاؤ کہ کیا کھیتی بغیر تہم کے اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی کھیتی پیدا کی وہ بغیر تہم ہی کے پیدا کی اور اپنی قدرت سے بغیر بارش کے درخت اگائے؟ کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ پانی کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف نے کہا، میں یہ تو نہیں کہتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے اور جسے کن کہہ دے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کے اس کلام سے یوسف کا شک و شبہ ختم ہو گیا، اور حضرت مریم علیہ السلام حمل کی وجہ سے ضعیف ہو گئی تھیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کی جگہ مسجد میں خدمات سر انجام دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائیں، اس لیے وہ بیت الخم میں چلی گئیں، اور قرآن کریم کی 13 صورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا ہے، اور ایک اور جگہوں پر مسیح اور ایک مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورت مریم آپ کی والدہ ماجدہ کے نام پر ہے، اور قرآن مجید کی 3ری سورت آل عمران آپ کے نانا اور حضرت مریم کے والد کے نام سے منسوب ہے۔ قرآن مجید کی 5ویں سورت المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی، اور قرآن کریم میں انبیاء کے حوالے سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے، اور قرآن اور حدیث میں ان کے حالات تمام نبیوں سے زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام بنی اسرائیل پر مبعوث فرمائے، اور جبکہ ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم تھے۔ آپ نے قوم کو خاتم الانبیاء اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی، اور ارشاد پاک تعالیٰ ہے، اور جب ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور میں بشارت دیتا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے اور جن کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 560 سال تک کوئی رسول نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 30 سال کی عمر میں انجیل نازل فرمائی گئی، اور 3 سال بعد آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اس وقت عمر مبارک 33 سال تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو والدہ نے آپ کو مدرسے بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ دیگر بچوں کے برعکس کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے اور لوگوں سے حکمت و دانائی کی باتیں بیان فرماتے۔ چنانچہ اس وقت کے بنی اسرائیل کے کاہنوں نے انہیں اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہوئے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی، اور وہ یہ زمانہ تھا کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہودی اپنی سابقہ روایات اور عادات اور خبیثہ کے باعث اپنے نبی کی نافرمانی اور تکذیب کرتے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف مشرکانہ طور پر طریقے اختیار کیے کرتے تھے، بلکہ ان کے مذہبی رہنماؤں نے
اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی رد و بدل کر دیا تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے عقائد و اعمال بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے، اور اب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ جب بیت المقدس کے حالات زیادہ خراب ہوئے تو حضرت مریم آپ کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس بیت المقدس میں آئیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اپنی مقدس کتاب انجیل عطا فرمائی اور خاص معجزات سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلے معجزات عطا فرمائے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن معجزات سے نوازا ہے اور جن معجزات کا ذکر کیا ہے، آج ہم آپ کے سامنے ان معجزات کو فرداً بیان کریں گے۔ اور یہ معجزات کون سے ہیں؟ ان میں سے معجزہ پہلا یہ تھا جس کا ذکر یہ ہے۔ قرآن کریم میں رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات اور فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو والد کے بغیر پیدا فرمایا، آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی، اور پرندے کی شکل یا منخ کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک فرماتے تو اللہ کے حکم سے اس میں جان پڑ جاتی۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی، اور برس جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب فرما دیتے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے، اور لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے یا جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی پھانسی سے محفوظ فرما کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نزول ہوگا، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور صلیب توڑ ڈالیں گے، اور زمین میں امن و برکت کا دور ہوگا، اور صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی تدفین ہوگی۔